دھماکے کے بعد بھی ہماری جو خواتین یہاں پر کام کر رہی تھیں، جو بچیاں کام کر رہی تھیں، وہ یہاں اسٹالس کے پاس موجود تھیں. یہ جذبہ، یہ زندگی، یہ ہمت، یہ طاقت، یہ پاکستان اور پاکستان کی شان، یہ کوئی دشمن نہیں ہم سے چھین سکتا، کیونکہ ہم ایک بہترین قوم ہیں. ہمیں جتنا کوشش کریں گے کہ ہمیں ہرائیں، ہم بھرپور طاقت سے ایک بار پھر کھڑے ہوں گے اور پوری دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ ہے پاکستان. اور آج آپ سب نے یہاں پر آ کر دشمن کے منہ پہ ایک بار پھر تماچا مارا ہے کہ اصل بلوچستان کی جو ایک تصویر ہے اور اصل بلوچستان کا جو چہرہ ہے وہ مٹھی بھر لوگ مسخ نہیں کر سکتے. اور اس واقعے کی جتنی مذمت کی جائے، جتنا افسوس کیا جائے، میں سمجھتی ہوں کم ہے، کیونکہ ہمارے محافظ، ہمارے جوان اپنی ہتھیلیوں پر اپنی جانیں رکھ کے ہمارے لیے سرحدوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، شہروں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ہماری حفاظت کے لیے. اور ہم دل و جان سے ان پہ نثار ہیں، ان پہ قربان ہیں. اور میں برملا آپ سب کے سامنے، یہ میڈیا بھی کھڑی ہے، میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے پاکستان کو اور اپنے پاکستان کے محافظوں کو. اور یہ عوام اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. کوئی ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم اس کی آنکھیں نوچ لیں گے. ہم نے شہادتیں دے کے اس ملک کو حاصل کیا ہے. یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے، یہ ملک اللہ کے نام پر بنا ہے، یہ ملک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر بنا ہے. اس ملک کو کوئی نہیں مٹا سکتا، اس ملک کے صوبوں کو کوئی جدا نہیں کر سکتا. آج دشمن بھی یہ پیغام سن لے کہ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ چند دھماکے کر کے ہمیں خاموش کر کے بٹھا دے گا تو یہ اس کی بھول ہے. یہ ہے پاکستان، یہ ہے اصل بلوچستان، اور اس کی شان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہے گی. بہت خوبصورت چیز میں دیکھ رہی تھی کہ جو اتحاد ہے وہ اسلام کی طاقت ہے، اور یہی اتحاد پاکستان کی طاقت ہے. آپ چائنا دیکھ لیں، آپ جرمنی دیکھ لیں، آپ فرانس دیکھ لیں، وہ پہچانے جاتے ہیں کہ یہ جرمن ہے، یہ چائنیز ہے، یہ پاکستان میں کتنی اقوام بستی ہیں، لیکن ہم سب کیا کہلاتے ہیں؟ پاکستانی. یہی اتحاد پاکستان کی شان ہے، پاکستان کی طاقت ہے. چاہے سندھ ہے، پنجاب ہے، KPK ہے یا بلوچستان ہے، یہی پاکستان کی شان ہے. اور اسے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی مٹا سکتا ہے، اور نہ ہی کوئی ہرا سکتا ہے، کیونکہ ہم علمبردار ہیں اس پاک پرچم کے. یہ گرین کلر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کس کی بدولت ہے؟ یہ کالی کملی والی کی بدولت ہے. اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی. پاکستان ہمیشہ قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہے گا اسی اتحاد کے ساتھ. اور آج آپ سب سے میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری مجبوری تھی کہ ہم نے یہ پرائز ڈسٹریبیوشن جو تھی وہ آج کرنی تھی، کیونکہ لورلائی سے، گوادر سے، تربت سے ہمارے بچے بچیاں آئے تھے. تو عید کا موقع بھی ہے، انہوں نے اپنے واپس گھروں کو لوٹنا تھا. نہیں تو ہم چاہتے تھے کہ آج ہم یہ پرائز ڈسٹریبیوشن کو بھی پوسٹ پون کریں، لیکن ان بچے بچیوں کی وجہ سے ہم نے کہا کہ ہم یہ پرائز ان کو ضرور دیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں. اور آج یہاں پر اکٹھے ہونے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ جو دھماکہ، نام نہاد دھماکہ، جس میں ہمارے کتنی جانیں، ہمارے محافظ، ہمارے گھروں میں بیٹھے بچے شہید ہوئے ہیں، یہ وہ دیکھ لیں کہ یہ کون ہے. یہ موت سے نہیں ڈرتی،
موت برحق ہے. جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آنی. ہمیں تو بلکہ خوشی ہے کہ ہم نے اپنے اللہ سے ملنا ہے. تو یہ ان کی دشمنوں کی بھول ہے جو سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے. تو آج میری آپ سب سے بھی التماس ہے کہ جب یہ پرائز ڈسٹریبیوشن شروع ہو تو آپ لوگوں نے تالیاں جو ہیں وہ نہیں بجائیں، کیونکہ ایک افسوس کہ جو ہمارے شہداء ہیں، جس طریقے سے خون بہا ہے آج، اور جس طرح ہمارے بچے، ہماری خواتین اس میں شہید ہوئی ہیں، تو ہم سب جو ہیں اس میں شامل، اور یہ ہمارا فرض ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ خون بہانے سے کوئی نہیں جیت سکتا. ایک انسان کا خون ساری انسانیت کا خون ہے، اور ایک انسان کو جو بھی بچائے گا اس نے پوری انسانیت کو بچایا. آج ہم سب نے یہاں پر اکٹھے ہو کے یہ بتایا ہے، اور یہ جو اتنے دنوں سے ہم نے یہ میلہ یہاں پر سجایا تھا، یہ ہم نے اپنے دشمن کو بتایا ہے کہ ہم بچائیں گے اپنے پاکستان کو، ہم بچائیں گے اپنے بچوں کو، ہم بچائیں گے اپنے بلوچستان کو. آپ مٹھی بھر، انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا کہ آپ منہ چھپاتے پھریں گے، آپ جان بچاتے پھریں گے تو آپ کو کوئی پناہ نہیں ملے گی. تو آج مبارکباد بھی میں پیش کرتی ہوں کہ ابھی ججز یہاں پر بیٹھے ہیں اور وہ اعلان کریں گے جو جیتنے والی ہماری ٹیمز ہیں. اور یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ جو ٹیلنٹ ہنٹ کا ایک سلسلہ تھا، ججز نے تو میرے خیال سے 1-2 دن پہلے ہی بہت ساری چیزیں تھیں جو ڈیسائیڈ کر لی تھی، کیونکہ یہ سارے ہمارے لیجنڈس بیٹھے ہیں، تو انہیں تو پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا کہ ٹیلنٹ کس میں کتنا ہے. تو یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہو چکی تھی. لیکن آف کورس ہم نے آپ لوگوں کی پذیرائی کے لیے، آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ لوگوں کو بار بار چانس دیا اسٹیج پہ. انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں اور یہ جاری رہے گا. اور جو اعلانات میں نے کیے تھے کہ ہم 6 مہینے بعد انشاءاللہ ڈسٹرکٹ تربت کی طرف جائیں گے، اس کے بعد ہم زیارت جائیں گے، لورا لائی بھی ہم آئیں گے، گوادر ہم جائیں گے، ہم تمام بلوچستان کو انشاءاللہ اس میں کور کریں گے، اور ہم اپنے ٹیلنٹ کو، ان کی پذیرائی بھی کریں گے، حوصلہ افزائی بھی کریں گے، اور ان کا ایکسپوجر پوری دنیا میں ہوگا انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اور بھی کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو ہم نے اپنے بچوں کے لیے لے کے آنے ہیں. وہ اعلان جو ہے وہ انشاءاللہ میں اپنی پریس کانفرنس میں کچھ دن بعد کروں گی. تو اب ہم انتظار میں ہیں کہ ہمارے ججز جو ہیں وہ فیصلہ سنائیں اور ہم اپنی پرائز ڈسٹریبیوشن کریں. اور میں آخر میں اپریشیٹ کروں گی تمام والنٹیئرس کو جنہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا ساتھ دیا. آپ تمام میڈیا کے لوگ یہاں پر ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. دور دراز سے آئے جو بچے بچیاں ہیں جنہوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں. یہ میلہ کسی کی ہار کے لیے نہیں سجا تھا. یہاں پر اگر کوئی آیا ہے، کسی کے نمبر اگر کم آ گئے، کسی کی نمبر اگر زیادہ آ گئے، یہ ہم سب کی جیت ہے. اور ہم سب کے اتحاد میں، کوئی گوادر سے آیا ہے، کوئی تربت سے آیا ہے، کوئی لورالائی سے آیا ہے، کوئی زیارت سے آیا ہے، کوئی نصیر آباد سے آیا ہے، کوئی پشین سے آیا ہے، یہ ہم سب نے اپنے دشمن کو بتایا ہے کہ ہم سب متحد ہیں. اور ہمیشہ قائد اعظم کا کال میں ضرور پڑھتی ہوں کہ فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن، بس یہی ہم پاکستانیوں کی زندگی کا اصول ہے انشاءاللہ. تو اب عبداللہ